يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ درود پاک سے متعلق صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ درود پڑھنے والے کو، درود پڑھنے والے کی اولاد کو اور درود پاک پڑھنے والے کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت حذیفہ کا فرمان ہے، یعنی جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اس کو بھی دنیا کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس کی اولاد ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور صرف اولاد پر ہی اثر نہیں ہوتا، اولاد کی اولاد، پوتا پوتی نواسا نواسی تک اس درود پاک پڑھنے کا اثر رہتا ہے۔ تو تین نسلیں، ایک موجودہ، ایک پھر اولاد، پھر اس کی آگے اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھولنا نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے بیان کا موضوع ہے سورج گرہن اور چاند گرہن۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو سال گزرتے ہیں تو ان سالوں کے اندر کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں کہ دن کے وقت سورج گرہن ہوتا ہے اور اکثر رات کے وقت چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اہل ایمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کس طرح انہوں نے اس وقت کو گزارنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ سورج ہے، پورا دن ہے، اس کے اندر ہم اس کی روشنی کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو انسان کے لیے کتنی دقت ہوتی۔ کبھی بھی گھر میں جب لائٹ نہ ہو تو آپ اندازہ کریں ایک چیز کو تلاش کرنے کے لیے یا اپنے کام کاج کرنے کے لیے کتنی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح چاند، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور جتنے بھی اسلامی ہمارے سال ہیں محرم سے لے کر ذی الحج تک، وہ تمام کے تمام اس چاند سے منسلک ہیں۔ چاند نظر آتا ہے تو ہم اس مہینے کا آغاز کرتے ہیں، اور چاند نظر آتا ہے تو پھر اس سے اگلے مہینے کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک ہے تو چاند دیکھا ہے تو رمضان المبارک شروع ہوا ہے، چاند دیکھیں گے تو آگے شوال کا چاند، تو پھر عید الفطر کے حوالے سے اعلان ہوگا۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو سائنسی لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو جو چاند ہے یہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے، دائرے کے اندر یہ گردش کر رہا ہے۔ تو گردش کرتے کرتے جب یہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، تو اس وجہ سے اس کو سورج گرہن کہا گیا ہے۔ کل 8 اپریل ہے اور دنیا کے ایک حصے پر کل مکمل سورج گرہن ہوگا، مکمل، ان پورے کا پورا چاند سورج کے سامنے آ جائے گا۔ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، پاکستان میں تقریباً کل شام 9 بجے کا ٹائم ہوگا۔ تو چونکہ یہاں سورج غروب ہو چکا ہوگا تو سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے یہاں پاکستان کے اندر یہ سورج گرہن نہیں نظر آئے گا، لیکن جو مغربی ممالک ہیں جس طرح کہ امریکہ ہے اور دیگر مغربی ممالک ہیں تو وہاں پر یہ مکمل سورج گرہن ہوگا۔ دن کے وقت رات ہو جائے گی، دن کے وقت سورج نکلا ہوگا لیکن آگے چاند آ جائے گا تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑے گی، جس کی وجہ سے کافی حد تک اندھیرا چھا جائے گا۔ تو یہ برحق ہے اور اس طرح کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر بھی ہوتا رہا ہے۔ سورج گرہن بھی لگتا رہا ہے، چاند گرہن بھی لگتا رہا ہے۔ تو سورج گرہن تو یہ ہو گیا کہ درمیان میں چاند آ گیا۔ تو چاند گرہن کیا ہے؟ چاند گرہن یہ ہے کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، گردش کرتے ہوئے زمین درمیان میں آ جاتی ہے
تو اب ایسی صورت میں سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑتی اور چاند سیاہ سا نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں پر حق ہے، دونوں صحیح ہیں۔ اس وقت اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اہل ایمان کو یہ کرنا چاہیے کہ جب سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگے تو اس وقت انہیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایسی نماز ہے کہ جس کے اندر اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں ہوگی، خطبہ بھی نہیں ہوگا، اور آگے اختیار ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، اور اگر تنہا اکیلے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، دونوں طرح اجازت دی گئی ہے۔ سورج گرہن چونکہ دن کو ہوتا ہے تو دن میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے اگر جماعت کا اہتمام کر لیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اکیلے پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو چاند گرہن ہے وہ رات کو ہوتا ہے، مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو اس صورت میں لوگ جماعت کے لیے جمع نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں اکیلے نماز پڑھ لی جائے، تنہا اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے۔ اور اگر جماعت بھی نہیں ہو سکی اور اکیلے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ اس وقت ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، توبہ کریں، صدقہ و خیرات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر دیا جائے۔ پھر یہ سورج گرہن اگر ایسے وقت میں ہو کہ وہ ٹائم مکروہ ہے، جس طرح کہ صبح ٹائم ہے، سورج نکلتا ہے، اس وقت ہے تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، زوال کا ٹائم ہے، دن کے وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتے، یا شام کا ٹائم ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں اس وقت نماز نہ پڑھی جائے، چونکہ مکروہ ٹائم میں نماز ہوتی نہیں ہے، اس ٹائم نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے ان مکروہ اوقات میں، اور نہ تنہا نماز پڑھی جائے۔ اس وقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، توبہ استغفار کر لے، اور دعا وغیرہ کا اہتمام کر لے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہماری جو غلط فہمی ہے اس کو بھی دور فرمایا ہے، اور ہمارے ایک عوام ہے جو وہم ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اس کو بھی ختم فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے تو یہ کسی بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا یا کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا بندہ فوت ہو جائے اور اسی دن سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے تو لوگ کہیں ہاں جی وہ بندہ مر گیا ہے، وہ بڑا عالی شان تھا یا کوئی اس کے اندر مسئلہ تھا تو اس وجہ سے سورج گرہن لگا یا چاند گرہن لگا، تو کسی کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے فوت ہونے کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہیں اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے، یعنی سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے، تو ایسی صورت میں دعا کرو، تسبیح و تعلیل کرو، ذکر اذکار کرو، اور صدقہ و خیرات کرو۔ چونکہ امت مسلمہ غفلت کے اندر پڑی ہے، فرض نماز کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ تو نفلی عبادت ہے، تو کم از کم اتنا ہمارے ذہن میں آ جائے کہ جب سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اور اس نماز کی جو رکعات بیان کی گئی ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، 4 رکعت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور 8 رکعت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ساری ثابت ہیں، 2 پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور 8 رکعت نماز ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ جب اس طرح کا مسئلہ پیش ہو، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی سورج گرہن کل لگے گا اور پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، یہ تقریباً دوبارہ اس طرح کا جو سورج گرہن ہوگا وہ 375 سال کے بعد، یعنی 4.25 صدیوں کے بعد دوبارہ اس طرح کا منظر ہوگا، جس وقت اس دنیا میں موجود لوگ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دینی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔